الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں جی کہ ہندوستان میں ایک جماعت ہے جو گھوڑے کو حلال کہتی، ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو حلال فرماتے تھے، اس لیے جتنے بخاری لوگ ہیں نا بخارا کے، سب کھاتے ہیں۔ کیکڑا اور جھینگا، کیکڑا تو نہیں، البتہ جھینگا حلال ہے۔ اگر پہلی رکعت میں ہم نے مثلاً قل هو اللہ احد پڑھی تو دوسری رکعت میں بھی وہی پڑھ سکتے ہیں، حضور پاک نے احرام باندھنے سے پہلے بدن پہ خوشبو لگائی ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے حضور کے سینے مبارک پہ خوشبو لگائی۔ میں نے حضور کے نام پہ ایک عمرہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اپنے لیے اب کر لو، اس میں بھی تو تمہیں ملے گا نا۔ مدینے سے احرام کے بعد میقات باندھا، تھکاوٹ ہو گئی، گرمی ہو گئی، پسینہ نکلا، ہوٹل میں نہانے کے لیے واش روم گئے، احرام اتار کے نہانے کے بعد دوبارہ کوئی بات نہیں، نہا لیا تو کیا ہو، تو جب احرام نہ اتارو گے تو نہاؤ گے کیسے؟ اگر اتار دیا تو آپ کا عمرہ اس میں بندھا ہوا تھا، آدھا تو بھاگ گیا ہوگا۔ کیا جاہلوں والی باتیں، کیوں مجھے تنگ کرتے ہو بھائی؟ پھر قسم کھائی ہوئی ہے، پھر کہتے ہیں مکی جب ناراض نہ ہوا آدمی۔ بھائی اللہ کے بندے، حمام میں ہر کوئی جاتا ہے، چادر اتار لیتے ہیں۔ آج کل کموڈ ہے، ہمارے دیہاتی لوگ بیچارے کموڈ یوز کرنا نہیں جانتے، وہ ڈر کے مارے کہ پلیتی نہ ہو کپڑے کو لٹکا دیتے ہیں اوپر، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے یہاں مدرسوں سے بچوں کو بلا کے قرآن ختم کراتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ تم خود کرو، گھر والے پر بیٹھ کے پڑھو۔ عمرے کی نیت تو میں نے دل میں کی، لیکن تلبیہ نہیں پڑھا، کچھ پڑھا کہ نہیں پڑھا پھر عمرہ نہیں ہوگا۔ اگر لبیک نہیں پڑھا، الحمدللہ پڑھا، سبحان اللہ پڑھا، اللہ کچھ تو پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا پھر عمرہ نہیں ہوگا۔ حالت احرام میں نسوار رکھنا ڈبل حرام ہے۔